حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کا سفر کرایا گیا اور بوقت صبح مکہ میں تھا، میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، سو آپ پریشان ہو کر علیحدہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہاں سے اللہ کے دشمن ابو جہل کا گزر ہوا اور وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا کچھ ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل بولا، کہاں کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی۔ ابو جہل نے کہا، پھر آپ صبح کے وقت ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تکذیب نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ لوگوں کو جمع کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انکار کر دیں۔ اس لیے ابو جہل نے کہا، اگر میں آپ کی قوم کو بلاؤں تو کیا یہ بات ان کو بیان کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے آواز دی، او بنو کعب بن لؤی، آ جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو بات مجھے بیان کی ہے ان کو سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج رات سیر کرائی گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا۔ لوگوں نے کہا، پھر آپ صبح کے وقت جہاں مکہ میں واپس بھی آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کوئی تالیاں بجانے لگا اور کسی نے اس جھوٹ پر تعجب کرتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ لیا، چونکہ بعض لوگوں نے اس شہر کا سفر کیا ہوا تھا اور مسجد الاقصی دیکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے لیے مسجد الاقصی کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اوصاف بیان کرنا شروع کیے۔ میں وضاحت کرتا گیا لیکن بعض علامتیں مجھ پر غلط ملت ہو گئی، اس لیے مسجد الاقصی کو لایا گیا اور عقیل کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں اس کو دیکھ کر اوصاف بیان کرنے لگا، پھر بھی کچھ نشانیاں مجھے یاد نہیں رہی۔ لوگوں نے کہا، جہاں تک علامتوں کا مسئلہ ہے وہ تو اللہ کی قسم انہوں نے درست بیان کر دی ہیں۔